بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سبا ایک قدیم اور خوشحال قوم تھی جو جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے موجودہ یمن میں آباد تھی۔ یہ قوم اپنی زرخیز زمین، عظیم تہذیب اور تجارتی راستوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ قوم سبا کا ذکر قرآن مجید، تاریخی کتب اور آثار قدیمہ میں ملتا ہے۔ سبا دراصل ایک قبیلے کا نام تھا جو اپنی خوشحالی اور تمدن کی وجہ سے مشہور ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی۔ قوم سبا کا علاقہ مارب کہلاتا تھا جو زرخیزی اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ یہاں کا موسم خوشگوار تھا اور زمین انتہائی زرخیز تھی۔ قوم سبا نے سد مارب نامی ایک عظیم الشان ڈیم تعمیر کیا جو پانی ذخیرہ کرنے اور زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قوم سبا کے پاس باغات، کھیتیاں اور تجارتی راستے موجود تھے جو ان کی معیشت کو مضبوط بناتے تھے۔ یہ قوم خوشحالی اور تعمیرات میں نمایاں مقام رکھتی تھی۔ قوم سبا پہلے توحید پر قائم تھی لیکن بعد میں وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں اور ناشکری کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قوم سبا کے رہنے کی جگہ جنت کا نمونہ تھی۔ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی۔ دائیں اور بائیں طرف باغات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ شکر گزار بنے۔ اللہ پاک سورہ سبا میں فرماتے ہیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ قوم سبا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور بت پرستی، شرک اور دیگر برے کاموں کو شروع کر دیا۔ سد مارب ایک عظیم الشان ڈیم تھا جس نے پورے علاقے کی زراعت اور معیشت کو سہارا دیا، لیکن قوم کی ناشکری اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا۔ قوم سبا کی سرکشی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیل ارم یعنی تباہ کن سیلاب بھیجا۔ اللہ پاک سورہ سبا میں فرماتے ہیں، ترجمہ، تو ہم نے ان پر بند کا پانی چھوڑ دیا، ان کے زرخیز باغات کڑوے پھلوں اور جھاڑیوں میں بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں، ترجمہ، ہم نے ان کے دونوں باغات کو ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے پھل کڑوے، جھاڑیاں اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت تھے۔ سد مارب کے ٹوٹنے کے بعد پانی کا نظام بالکل ختم ہو گیا تھا اور زمینیں ویران ہو گئیں۔ یہ سب قوم سبا کی ناشکری اور سرکشی کی بدولت تھا۔ قوم سبا مختلف علاقوں میں بکھر گئی۔ کچھ شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ یمن کے دیگر علاقوں میں چلے گئے۔ قوم سبا کی خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نتیجہ تھی، لیکن جب انہوں نے ناشکری اختیار کی تو ان پر بھیجی گئی تمام نعمتیں ختم ہو گئیں۔ یہ سب ان لوگوں سے چھین لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان کی شکر گزاری کا نتیجہ تھا، جبکہ ان کا شرک اور
ان کی سرکشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نتیجہ بنی۔ قوم سبا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا انجام بربادی ہے۔ قوم سبا کا واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ قوم سبا نے نعمتوں کی شکر گزاری کی تو انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کی گئی۔ اگر انسان نعمتوں پر ناشکری کرے تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قوم سبا کے واقعے سے ہمیں یہ بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اس کی اطاعت کریں اور گناہوں سے بچیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قوم سبا اپنے شرک، ناشکری اور سرکشی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بن سکیں۔ قوم سبا کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت اور ان کے شکر کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست اور بہترین مثال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی، لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو وہ عظیم قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی شکر گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔